السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 8 کے کوئز کے آنسرز کے ساتھ ہم آج حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن پارہ نمبر 8 کا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ اب اس لفظ کو ذرا سمجھ لیجئے کہ شیطان اور جن نبی اور ان انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں جو کہ نبی کے پیروکار ہیں، اور ان کا جو ایک طریقہ کار ہے بات کرنے کا وہ کیا ہے؟ ملمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پیتل پر یا چاندی پر سونے کا پانی چڑھا کر اس کو دھوکے کے ذریعے ایک گھٹیا چیز کو اچھی چیز بنا کر پیش کرنا۔ تو یہ ان کا وسوسے ہیں، یہ ان کی ٹیکٹکس ہیں کہ وہ غلط چیز کو، دنیا کو، برائی کے راستوں کو، بدی کو، گھٹیا چیز کو خوبصورت اور مزین کر کے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں ضرور ان کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر کے ان کو گمراہ کروں گا، اور اس لیے کہ ان کو دھوکہ دے دے، دنیا کی زندگی ان کو فریب نظر میں مبتلا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو ٹیکٹک اور طریقہ کار ہے وہ وحی ہے، وحی جیسا کہ کسی کو خفیہ اشارہ کرنا ہے۔ تو وہ اگر آپ آج کے قاری قرآن کو یہ بات سمجھنی آسان ہے کہ دیکھیں، اگر آپ اپنے موبائل فون کو آپریٹ کرتے ہیں کچھ سگنلز کی بنیاد پر جو کہ آپ کے موبائل میں تو ریسیو ہوتے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتے، اگر آپ کے موبائل میں وائی فائی کنیکشن کام کرتا ہے ان سگنلز کی بنیاد پر، جو آپ کے وائی فائی کا ڈیوائس تو اس کو، موبائل کی تو اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے لیکن آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، بالکل ایسے ہی پھر آپ کے ارد گرد شیاطین کے سگنلز بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ واش روم جانے کی دعا پڑھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، کیونکہ جس طرح وائی فائی کے ساتھ کوڈ لگانے سے ہمارا فون کنیکٹ ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی حرام دیکھنے سے، حرام کھانے سے اور اللہ کے ذکر کا سہارا نہ ڈھونڈنے سے ہم بھی اس موبائل ڈیوائس کی طرح ہو جاتے ہیں جو کہ ایک بڑے ٹاور سے سگنلز وصول کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ ان شیطانوں سے خود کو بچا لیتے ہیں، لیکن شیاطین کوشش مسلسل جاری رکھتے ہیں، تو نیگیٹو اور پازیٹیو فورسز چلتی ہیں، اور یہ ایک ریس کی صورت میں ہمارے ارد گرد چل رہی ہیں، اللہ اور کیسے چل رہی ہیں واللہ عالم۔ اگلا کویسچن سورۃ انعام کی آیت 116 سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم اطاعت کرو گے اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اٹکل دوڑاتے ہیں، یعنی کہ جسٹ تکے مارتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ فین فالوئنگ نہیں کرنی، اس سے پتہ چل گیا ٹرینڈ فالوئنگ نہیں کرنی، حقیقت تک رسائی حاصل کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، غلط راستے کو چھوڑنا ہے، درست راستے پر عمل کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے اکیلے معاہد تھے جب وہ اس دنیا میں تھے، لیکن انہوں نے اکثریت کو فالو نہیں کیا، تو اکثریت کو فالو کرنے کا کوئی جواز ہمیں قرآن نہیں دیتا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نبیوں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال واس کر کے بھی صرف کچھ لوگوں کے عقیدے کو درست کر سکے، تو اکثر نبیوں کو ریجیکٹ ہی کیا جاتا ہے اور درست راستے پر چلنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو کانفیڈنس رکھیں کہ استقامت درست راستے پر کرنی ہے، نہ کہ میجورٹی از اتھارٹی۔ کویسچن نمبر 3 آیت نمبر 120، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور چھوڑ دو جو بھی ظاہر گناہ ہے یا چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ جو سب کے سامنے گناہ کرنا ہے وہ تو چھوڑنے ہی چھوڑنے ہیں، لیکن چھپ کر بھی گناہ نہیں کرنے، کافروں جیسے ان جیسے اعمال نہیں کرنے۔ وہ لوگ جو کہ گناہ کماتے ہیں ان قریب ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، لہٰذا جو ظاہر گناہ ہیں ان کو تو چھوڑنا ہے، لیکن جو چھپے ہوئے گناہ ہیں، جو تنہائیوں کے گناہ ہیں، ان کو بھی چھوڑنا ہے۔ جو آپ موبائل میں غلط دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ہسٹری، اس گناہ کو بھی چھوڑنا ہے۔ کویسچن نمبر 4 آیت نمبر 122، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے ایک ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا رہتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ اندھیروں میں ہے اور اس سے کسی صورت نکلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیے گئے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر زندگی اور مردہ ہونے کی جو ہے ایک اور ڈائمنشن میں وضاحت کی گئی کہ جو زندہ ہے
جو نور ہدایت رکھتا ہے اور اس کے دل میں ایمان ہے وہ زندہ ہے، اور جو بے شک کہ بہت ہی دنیا کو حاصل کیے ہوئے دل میں نور ایمان نہیں، دل بجھا ہوا ہے، تو وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مردہ تھا، پھر اس کو اللہ کے اس کے دل کو زندگی بخشی، پھر اس کو ہدایت بخشی، اور وہ اس ہدایت کے نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کے ذریعے اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں ہی میں بھٹک رہا ہو اور اس میں سے کبھی نکلنے والا نہ ہو۔ تو ظلمات، اندھیرا اور روشنی کے دو بہت ہی خوبصورت یہاں پر سمبل استعمال کیے گئے، اور اللہ نے ہدایت والے شخص کو نور سے تشبیہ دی، روشنی سے تشبیہ دی، اور جو اندھیرے والا شخص ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو گمراہ شخص ہے اس کی زندگی کو اندھیرے سے تشبیہ دی۔ آیت نمبر 125 ہے اور کوسچن نمبر 5 ہے ہماری آج کے کوئز کا۔ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ابھی ہم نے پڑھا نور اور روشنی کا سمبل، ابھی ہم گندگی بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، بھینچ دیتا ہے، ان کے دل جو ہے وسعت نظری اور وسعت قلبی ان کو نصیب نہیں ہوتی، جن کے دل میں نور ایمان داخل نہیں ہوتا، ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب دل کا کھلا ہونا کشادگی اس کے دل کی صفائی کی علامت ہے، اس کا دل صاف ہے اس لیے اس کے اندر کشادگی ہے۔ جس کے دل میں نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفاق ہے، اس کا دل ڈکا لگا ہوا ہے گندگی کا، تو گندگی کی وجہ سے اس کو سانسیں نہیں آ پا رہی ہے۔ تو یہ ہے اس کا ایک سمبل۔ اور اگر آپ اس کو آج کے سائنس کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں تو بھی آیت قرآن حکیم کی بہت بڑی ایک حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جب ایک انسان بلندی پر چڑھتا ہے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کا سانس نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ گھٹا ہوا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے کوسچن نمبر 6 اور آیت نمبر 128 پہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 128 میں، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، اور اے جنوں کی جماعت، بلا شبہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قیامت والے دن انسان اور جنات ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ جن کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں نے ہم سے بڑے فائدے اٹھائے حتیٰ کہ ہم اپنے وقت تک پہنچ چکے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات انسانوں کے قابو میں ہوتے ہیں، انسان جنات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جنات انسان کے بہاف پر کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسے جادو جن وغیرہ کا سامنا ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ برحق ہے، قرآن اس چیز پر یس کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ غلط حرکت کرتا ہے جادو جنات کے ذریعے، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس میں ہمیشہ رہے گا، مگر جو تیرا رب چاہے، تیرا رب حکمت والا، علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر آگے کوسچن نمبر ہے آپ کا 7، آیت نمبر 136۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپایوں میں پیدا کی ہیں، ایک حصہ مقرر کیا، پس انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو ان کے شرکاء کے لیے ہے سو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اہل عرب کی عقلی اور جہل کی حماقتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ اپنے طور پر کچھ جو چڑھاوے چڑھاتے تھے، نیازیں بناتے تھے، ان کے اصول بھی انہوں نے کسی شریعت سے نہیں لیے تھے، یہ ان کے خود ساختہ اصول تھے، سیلف میڈ۔ کہتے تھے کہ کچھ حصے ہمارے اللہ کے لیے ہیں ہمارے مال میں سے، اور کچھ شریکوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول تو اس کے ان کے پاس کوئی سند نہیں، چلو آپ نے جو اصول بنایا اس پہ بھی تو عمل پوری طرح کرو نا۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر ان کے شریکوں کا حصہ کم ہو جاتا تھا تو اللہ کے حصے سے اٹھاتے تھے اور شریکوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے اور پورا کر دیتے تھے، لیکن اگر اللہ کا حصہ کم ہو گیا ہے تو شریکوں سے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ڈالنا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کانی ونڈ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے نیچے پرائورٹائز کیا ہوا ہے، اپنے شریکوں کو اللہ سے بھی زیادہ تعظیم دے رہے ہو، برا فیصلہ کر رہے ہو۔ یہ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 140 اگلا کوسچن ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کر دیا۔ تو اولاد کو بلا ضرورت، آپ کو پتہ ہے کہ جب اہل عرب تھے وہ اپنی بیٹیوں کو مارتے تھے، اور کچھ لوگ اپنی اولاد کو آج بھی یہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اولاد کو مار دیتے ہیں کہ ہم ان کو کھلا پلا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس روح کو بھیجا ہے اس کا رزق بھی بھیجا ہے۔ بات تو ساری یہ ہے کہ اللہ کے کیے گئے فیصلوں پر سر اطاعت خم کی جائے، لیکن لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غلط ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اگلا کوسچن ہے آپ کا کوسچن نمبر 9، سورۃ الانعام آیت 143۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو الانعام اس لیے کہا ہے کہ اس میں چار پایوں کی جانوروں کی مختلف اقسام کا ذکر ہوگا، جو کہ مشرکین مکہ نے جن کے بارے میں خود ساختہ عقائد گھڑ رکھے تھے، جیسے بحیرہ، وسیلہ، صائبہ اور حام۔ یہ بھی ہم پچھلے اس بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تردید کر دی کہ یہ جو اونٹوں اور یہ جانوروں کے بارے میں انہوں نے کچھ اصول خود بنا لیے ہیں کہ بحیرہ، وسیلہ، صائبہ اور حام، ان پہ سواری نہیں کرنی، ان کا کھانا نہیں کھانا۔ پھر یہ کہ ان خاص جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو خاص لوگ کھا سکتے ہیں اور خاص نہیں کھا سکتے، اگر مردہ ہوگا تو سب مل کر کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح 8 جوڑے ہیں، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ اے نبی ان سے پوچھئے کیا ان کے نر حرام ہیں یا ان کی مادائیں، یا وہ بچہ جو ان دونوں ماداؤں کے رحم میں لپٹے ہوئے ہیں؟ مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مشرکین کی یہ روش، یہ انداز فکر اور چیزوں کو حلال اور حرام ٹھہرا دینے کے بارے میں اپنے خود ساختہ عقائد اتنے ناپسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت نازل کر اس غلط بات کے بارے میں عام لوگوں کو رہنمائی کی کہ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، کوسچن نمبر 10 ہے، آیت نمبر 145 ہے۔ یہ قرآن پاک کے محرمات میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت کیا اور بتایا ہے کہ حرام کیا ہے۔ کہہ دیجئے میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کہ بے شک وہ گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہو، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ حرام یعنی کہ مردار جو کہ بغیر ذبح کیے مارا گیا ہو، جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یہ حادثے کی صورت میں مر جائے، شرعی طریقے کے خلاف ذبح کیا گیا ہو، جان بوجھ کر تیز دھار آلے کے ایک ہی ضرب سے گردن جدا کر دی جائے تو بھی وہ حلال نہیں ہے، سخت گرم پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے، کرنٹ وغیرہ کے ذریعے، غرض شرعی ذبیحہ یا شکار کے علاوہ سب مردار اور حرام ہے۔ خون جو بہایا جائے زندہ کا یا ذبیحہ کا حرام ہے، البتہ جسم کے ساتھ لگا رہ جانے والا خون، کلیجی، تیلی، یہ حلال ہے۔ خنزیر کا گوشت اس لیے کہ وہ گندگی ہے، یعنی صحت کے اعتبار سے بے شمار بیماریوں کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ بغیرتی میں وہ جانور بدترین ہے، اس لیے کھانے والوں کی تاثیر میں بھی یہ تاثیر آئے گی، یعنی گندگی آئے گی، تو یہ نافرمانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور، یہ تو ساری چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ بے برکت ایسے جانور جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے بلکہ غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کیا جائے یا ان کو چڑھاوا چڑھایا جائے یا نظر دی جائے، یہ سب حرام ہے۔ اہلا کا معنی ہے آواز بلند کرنا، یعنی کسی جانور پر اگر کسی غیر اللہ کا نام مشہور کر دیا جائے کہ یہ فلاں صاحب کا داتا صاحب کا بکرا ہے، اس طرح سے، تو ایسے جانوروں کو بھی نہیں کھانا چاہیے، اگرچہ کہ ان کو ذبح کرتے وقت پورے شرعی احکامات کو مد نظر بھی رکھا گیا ہو، لیکن جو شخص کھانے کی مجبوری کے تحت اس کو کھانے کے لیے ان کے علاوہ اور کچھ اویلیبل نہ ہو تو مجبوری کی بنا پر اتنا سا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، نہ اس کو حلال سمجھے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کھائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے آیت نمبر 11 پر، کوسچن نمبر 11 آیت نمبر 148۔ ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک ٹھہرائے ہیں، آیت نمبر 148، وہ کہیں گے جنہوں نے شریک ٹھہرائے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔
کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے اور تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہو۔ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ اپنے شرک کا گناہ اور بوجھ بھی اللہ تعالیٰ پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے تو فالس لاجک کے تحت ہم بھی پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہی شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ غلط ہے جو وہ کر رہے ہیں، یہ فالس لاجک ہے، اس لیے اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کیجیے۔ آپ جو غلط کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ کوئی انسان شرک کرے۔ آیت نمبر 151 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی خوف سے قتل نہ کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے حیائیوں کے قریب بھی مت جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا میں ہیں ان کو ان حرام چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں لسٹ بنا کر رکھ لیں۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی، کسی کو قتل نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور پھر بے حیائی کسی بھی قسم کی ہے، چھپی ظاہر، لباس میں، گفتگو میں، اپنے ڈراموں میں، اپنے کانٹینٹ میں کسی بھی قسم کی بے حیائی کے قریب بھی مت نہیں جانا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور مت نزدیک جاؤ اس یتیم کے مال کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، یہاں تک کہ تم اس میں اصلاح کی نیت کے ساتھ جا رہے ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا دو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی انسان کو وہی کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اس کی طاقت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، خواہ اس کی زد میں خود تم اپنی ذات اور رشتہ داری کیوں نہ آتے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے تمام عہدوں کو پورا کرو۔ یہ ہے وہ جس کا تاکیدی حکم اللہ تمہیں دے رہا ہے، اس لیے ان باتوں کو یاد رکھو۔ آگے چلیں جی، تو کویسچن نمبر ہے 14 اور آیت نمبر ہے 160۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو کوئی نیکی لائے گا تو اسے اس جیسی 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو اس کو اس کی مثل ہی بدلہ دیا جائے گا، اور اس پر کسی قسم کی کو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نیکی کا کم از کم ثواب آپ کو 1 ملٹیپلائڈ بائی 10۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس سے روایت کرتے ہوئے، یعنی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اگر کر لے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک اور اس سے بھی بہت زیادہ گناہ تک لکھی جا سکتی ہے، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کر لیا اور پھر اس کو کر بھی لیا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ عز و جل اس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہلاک نہیں ہوتا مگر وہ جو سرے سے ہی ہلاک ہونے والا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آیت کریمہ ہے 162 اور کویسچن نمبر ہے 15۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ایک بات کہلوائی ہے، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے راہ مستقیم کی طرف ہدایت دی، جو دین ہے قیاماً بالکل مضبوط، جو ملت ابراہیم ہے، جو ایک ہی طرف یعنی اللہ کی طرف تھا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے دین کے پیروں ہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مومن ہو جاؤں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے اپنے زندگی کے تمام جذبات کو، تمام ایموشنز کو خالص کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتے ہیں۔ آیت نمبر
164 क्वेश्चन नंबर 16। ए नबी कह दीजिए क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, हालांकि वो हर चीज़ का रब है और कोई जान कमाई नहीं करती मगर अपने ऊपर, और ना कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरे का बोझ उठाएगी। अल्लाह ताला ने बता दिया कि अब देख लें कि अपनी कमाई है, अपना बोझ है। एवरीवन हैज़ टू बियर हिज ओन क्रॉस, अपना अपना बर्डन खुद उठाना है। इसलिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, अपनी फील्ड में काम करके जाइएगा और याद रखिएगा कि जो इख्तलाफात करते हैं अल्लाह उसका फैसला कर देगा। सूरत अल-आराफ। सूरत अल-आराफ एक वो सूरह मुबारका है, सूरत अनाम जो है उसमें तौहीद खालिस का जिक्र था, और ये कि जो लोग अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हैं, यानी कि खुद से ही हलाल और हराम बना लेते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया। सूरत अल-आराफ में अब नबुव्वत के बारे में बयान होगा कि अल्लाह ताला की तौहीद को पहचान लेने के बाद दरअसल नबियों की बात को फोकस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पैगंबर हैं जो अल्लाह की तरफ से हदायत नामे लेकर दुनिया में आते हैं। इसलिए सूरत आराफ में आपको पहली दफ़ा पैगंबर और उनकी तबाहाल बस्तियों का किस्सा मालूम होगा और बड़ी डिटेल में डिस्कशन होगी। क्वेश्चन नंबर 17 और अल्लाह ताला और सूरत आराफ की का क्वेश्चन की आयत नंबर 8 है। अल्लाह ताला उस आयत करीमा में इरशाद फरमाते हैं, उस दिन वज़न का होना बरहक है। वज़न यानी कि मीज़ान अमल पे जो हमारी नेकियों और याद रखें कि क़यामत वाले दिन हमारी जो अच्छे अमाल हैं और बुरे अमाल हैं, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, आपकी नेकी, आपकी बदी, आपकी खुशी, आपके गम, आपकी किसी के साथ एहसान और किसी के साथ जुल्म, ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। लेकिन क़यामत वाले दिन ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें अपने वजूद के वज़न के साथ हाजिर होंगी और अल्लाह ताला इनको वज़न करेगा। ये कैसे वज़न होगा? अल्लाह ताला इनको पूरे का पूरा दो पलड़ों में रखेगा, एक तरफ नेकियां, एक तरफ बुराइयां। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना बिहासिबीन। फिर अल्लाह फरमाएगा, व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यानी कि जिसके अमल भारी हो गए वो जन्नतों में जाएगा। एक राई के दाने के बराबर भी नेकी और बदी हमारे सामने मौजूद होंगे और उनका वज़न किया जाएगा। और अब तो आपको पता चल गया कि आज के दौर में मोबाइल में जो आप ये डाटा एंटर करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं ना सारी, लेकिन वो उसका स्टोरेज है। और फिर उसके बाद आपको पता होगा कि जो इंटरनल स्टोरेज जो है क्लियर करें, हालांकि ना आपने उसको हाथ में पकड़ सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी वज़न रखती हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाता है क्वेश्चन नंबर 18 और आयत नंबर 12। यहाँ पर आदम और इब्लीस का किस्सा एक और ही डायमेंशन में बयान किया गया है। सुनिए, बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारा खाका बनाया, फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा कर दिया, मगर इब्लीस वो सजदा करने वालों में से न हुआ। अल्लाह ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने रोका है कि तू सजदा नहीं करता जब मैंने तुझे हुक्म दिया? इसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। उसने तकब्बुर किया, तूने मुझे आग से पैदा किया और तूने इसे मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, उतर जा अपने इस बुलंद मुकाम से, क्योंकि तेरे लिए ये लायक नहीं कि तू तकब्बुर करे। इस जन्नत में तकब्बुर करने वाले तो रह नहीं सकते, सो निकल जा, यकीनन तू जलील होने वालों में से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तकब्बुर के बारे में अल्लाह फरमाता है कि किब्रियाई मेरी रिदा है और इज़्ज़त मेरी इज़ार है। जो इनमें से किसी को भी मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं इसे आग में फेंकूंगा। अब उसने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक की मोहलत दे। कहा, तुझे मोहलत दी गई। उसने कहा, अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया। गुमराह उसको अल्लाह ने तो नहीं किया था, उसको तो उसकी अपनी तकब्बुर ने किया था, लेकिन उसने अपनी गुनाह को फॉल्स लॉजिक का सहारा लेकर जस्टिफाई करने की कोशिश की। अल्लाह ने तो उसने कहा, मैं ज़रूर ही तेरे रास्ते से इनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, फिर मैं उनको आगे से आऊँगा, पीछे से, दाएँ और बाएँ से, हर तरफ से आऊँगा, और तू अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तू अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। शैतान सबसे बड़ा हथियार हमें नाशुक्री की सूरत में आता है, जब हम अपने अल्लाह की दी गई नेमतों की नाशुक्री करते हैं, उनकी कदर नहीं करते, उनको ज़ाया करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से निकल, मुज़म्मत किया हुआ, धुतकारा हुआ, बेशक इनमें से जो तेरे पीछे चलेगा मैं ज़रूर ही जहन्नुम को तुम सबसे भरूंगा। और ए आदम,
تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، پس جو دونوں کھاؤ جہاں سے دونوں چاہو، اور اس درخت ایک درخت بتا دیا، آزمائش دے دی کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، پھل تو کھانا بڑی دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت پھٹکنا، بالکل ایسے ہی جیسے کرنٹ لگی ہو تو کہتے ہیں بھئی دور دور رہو، اس درخت کے اس کھمبے میں کرنٹ ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ کرنٹ والا کھمبا ہے یہاں پر، بھئی اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان کو لگ گیا پتا کہ اب اس آدم کو پکڑنا کیسے ہے۔ سب سے پہلا ہتھیار وسوسہ اندازی، کان میں آ کر وسپر کی، سرگوشی کی، بار 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 اس درخت کا خیال ان کے ذہن میں ڈالتا رہا، پوری جنت کو چھوڑ کر وہ اس درخت کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دیں ان کی شرم گاہیں، اس کا مقصد کچھ اور تھا لیکن وہ ٹریپ کسی اور ذریعے سے کر رہا ہے۔ اس نے ان دونوں سے کہا کیا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے؟ اس کے بعد آگے کیا فرمایا، اور قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ آخرکار اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ان دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا۔ تو شیطان کے جو ٹریپس ہیں ان میں ان کی پوری یہاں پر طریقہ کار بھی پتہ چل گیا کہ پہلی دفعہ کوئی شیطان کی بات نہیں مانا کرتا، لیکن شیطان ہار نہیں مانتا، کبھی وہ دائیں سے آتا ہے، کبھی وہ بائیں سے آتا ہے، کبھی وہ سامنے سے آتا ہے، کبھی وہ پیچھے سے آتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے لیے وہ برائی اوکے ہو جاتی ہے۔ پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرم گاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے لے کر اپنے آپ پر چپکانے لگے، اور ان دونوں نے ان کے رب نے آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا ٹائم دیا کہ دیکھیں کہ وہ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں، بھول گئے، لیکن انہوں نے آگے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑے نہیں، بدتمیزی نہیں کی، شیطان جیسی فوراً جھک گئے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، اسے کہتے اس کی ماما کہتی ہے غلط کیا، دوڑ کے آتا ہے اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، ماما غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، انہوں نے کہا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کے کردار، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے پیاری بہنوں، اس غلطی پہ اکڑ جانا بڑی بات ہے۔ غلطی ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں، کوئی انسان غلطی کرنے کے بعد اکڑ جائے اور پھر کہے کہ ہم سے تو غلطی ہوئی ہے، ہم کیا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند کرتے ہیں۔ آگے آ جائیے، کویسچن ہے آپ کا 27 سورۃ اعراف سے لیا گیا ہے، اور کویسچن نمبر ہے 20، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، کہیں دیکھنا کہیں تمہیں شیطان دھوکے میں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ان دونوں سے ان کے لباس اترواتا تھا، لباس کو کم کرنا کرتے کرتے تہذیب کے نام پر، فیشن کے نام پر، اور یہ ماڈرن ہونے کے نام پر، یہ شیطان کے بہت بڑے ہتھیار ہیں اور شیطان کی بہت بڑی چالیں ہیں۔ یہی وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے لباس کو کم کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے ماں باپ سے ان کے لباس اترواتا تھا اور ان دونوں کو ان کی شرم گاہیں دکھاتا تھا، اور وہ اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ شیطان کا مقصد ہی کیا ہے؟ بدکاری، بے حیائی کو فروغ دیا جائے معاشرے میں، اور ان چیزوں کو اوکے لوگوں کے سامنے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام شیطان کرتا ہے، تو بنی آدم بھی ویئر، اس سے کیا کرنا ہے؟ مکمل طور پر محتاط رہنا ہے۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔ کیونکہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے، بے لباس طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا تو ان کے برخلاف تم نے ہر نماز کے وقت اپنے بہترین لباس اور اپنی بہترین زیب و زینت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے میٹنگ ہے، اور اللہ سے میٹنگ کے وقت اپنا بہترین لباس پہن کر جائیے، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، ضائع نہیں کرنا۔ بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو جمعے کے دن خاص طور پر نہا کر لباس تبدیل کر کے اس کے ساتھ خوشبو لگا کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اس کی رہنمائی کی ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عام دنوں میں بھی ایسا لباس پہن کر نماز نہ پڑھیں جس کو پہن کر آپ کو دوسرے انسانوں کے سامنے جاتے وقت شرم آتی ہے۔ آگے فرمائیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو کویسچن ہے ہمارا 33،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، جو بھی ظاہر اور چھپی ہوئی ہوں، اور گناہ اور زیادتی کو، اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور یہ تم کو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے حرام ہے بے حیائی۔ یاد رکھیے گا، بے پرد عورتیں اور بے پرد مرد، وہ عورتیں یقین مانے جب ایک مسلمان عورت کو کفن دیا جاتا ہے تب اس کو دوپٹہ دے کر کفن قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ جب ایک مسلمان عورت اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو بغیر دوپٹے کے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جب ایک مسلمان عورت اللہ کے گھر جاتی ہے تو بغیر سر پہ دوپٹے کے وہ اس گھر کا طواف نہیں کر سکتی، تو کیسے ایک مسلمان عورت سڑکوں پر، بازاروں میں، اپنے ٹی وی کے چینلز پر بے پرد ہو کر اور اپنے سر کے بال دکھا کر آ سکتی ہے؟ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرام ہے، چھپی کھلی بے حیائی حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ آگے چلیے جی، آیت نمبر 38 اور کوسچن نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اور کہا جائے گا ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنے ساتھ والی پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جس وقت وہ سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان سے پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی، اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ فرمائے گا سب کے لیے ہی دوگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ کس سلسلہ کلام میں آیت نازل ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنتی جنت میں اور پھر دوزخی دوزخ میں ہوں گے، تو پھر اس کے بعد جب دونوں جماعتیں، جب دوزخی اپنی جماعت اپنی وہاں پر داخل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے کہے گا کہ داخل ہو جاؤ ان جماعتوں کے ساتھ جو کہ تمہارے سے پہلے تھی آگ میں۔ تو وہ جب ایک دوسری جماعتیں ایک دوسرے سے ملیں گی تو لعنتیں ڈالیں گے ایک دوسرے پر کہ تمہاری وجہ سے ہم اس دوزخ میں آئے ہیں۔ تو فین فالوئنگ، بے ضرور اور بغیر سوچے سمجھے تقلید، اندھا دھند تقلید، اس سے بچ جائیے۔ دماغ کا استعمال کریں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ آیت نمبر ہے 44۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بلائیں گے جنت والے آگ والوں کو آواز دے کر، ہم نے تو وعدہ واقعی سچا پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا۔ تو کیا تم نے وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا ہے یہ جنت اور دوزخ کا پورا منظرنامہ ہے۔ آیت نمبر 40 سے ذرا اس کا ترجمہ سننا شروع کیجئے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ امر محال ہے، یہ ناممکن ہے۔ اگر وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں ایک ہی صورت میں کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، امر محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ تو ایسا ہونا ناممکن ہے کہ تکبر کرنے والا شخص اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والا شخص جنت میں چلا جائے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 سورۃ اعراف میں، ان کے لیے جہنم ہی کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگا، اور ہم ظالموں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر جو جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر سے ہر قسم کا کینہ، حسد، بغض نکال کر باہر کرے گا۔ کیسی جنت ہے کہ میک اپ کا آغاز ہو رہا ہے ڈیپ کلینزنگ سے دلوں کی۔ ایک تو ہوتے ہیں نا ہم جو اپنے فیس کی ڈیپ کلینزنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کی ڈیپ کلینزنگ کریں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور بس کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس گھر کی طرف آنے کی ہدایت بھی دی اور توفیق بھی دی، اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی جنت میں نہ آ سکتے۔ یہ ہیں وہ ہمبل جنتی جو اپنے عملوں پر اتراتے نہیں اور یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نیک اعمال کیے تھے، ہم نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، جہاد کیے تھے، زکاتیں ادا کی تھیں۔ کہتے ہیں اللہ تیری توفیق تھی تو ہم اس راستے پر بھی آ گئے۔ اور انہیں آواز دی جائے گی یہی ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے ہو۔ پھر جنتی دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا جو ہم نے اس کو سچا پا لیا۔ کیا تم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ تو پھر ایک اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیت نمبر 46 میں ہے، اور ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہوں گے۔ جنتی ان کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ وہ ابھی داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن دل ہی دل میں تمنا ضرور کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ تو اعراف
ایک مقام بلند ہے جنت اور دوزخ کے درمیان، ان لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا جائے گا جن کے اعمال برے اور اچھے اعمال ٹائی ہو جائیں گے، برابر برابر ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ایسا کوئی صریح گناہ کیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن ایسی نیکی کی ہے کہ دوزخ میں بھی نہیں جا سکتے، تو ان کو پھر وہاں پر آراف پہ بٹھایا جائے گا۔ اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی جو دوزخیوں کی طرف، تو وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 51 میں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، ان کو آج ہم ایسے بھلائیں گے جیسے وہ آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیتے ہیں۔ کون ہے دوزخی؟ وہ دوزخی جن پر اللہ نے جنت کا پانی اور کھانا حرام کیا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں دل لگا لیا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ان کی آنکھیں ریجھ گئیں، اللہ کے دن اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کی ملاقات کو وہ بھلا بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہم لا تجعلنا من رحمتک منہم۔ کویسچن نمبر 27، آیت نمبر 55، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی سے، چپکے چپکے۔ وہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ کہتا ہے عاجزی سے چپکے چپکے اپنے اللہ کو پکارو تو تم اللہ کو بڑے پسند آ جاؤ گے، اللہ کو بڑے پسند آ جاؤ گے۔ اپنے رب سے دعا مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آیت نمبر 64 اور کویسچن نمبر 28، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوگا نا پیاری بہنوں، وہ ہوگا نبیوں کا۔ تو سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ جو نبیوں کی زندگی کی کہانیاں پڑھنے سے پہلے کہ یہ قرآن پاک میں پرانی قوموں کے واقعات نہیں ہیں، اس کو اپنے دماغ کی سوچوں کو کلیئر کیجئے۔ یہ ایک ایموشنل سٹیٹس کی بات ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ کی بات لے کر کھڑے ہوئے تو لوگوں نے ان کو پتھر مارے، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی کوئی فین فالوئنگ نہیں ہوتی، لوگ ان کی بات پر کوئی بڑے ہار پھول تمغے ان کو نہیں دیتے، ان کو کوئی بڑے بڑے سے انعامات نہیں ملتے۔ نبی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ والے ہیں، سب سے زیادہ سیلف لیس ہیں، انسانوں کے بھلے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لوگ انہی کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں، ان سے کوئی اجرت مانگ رہے تھے، کوئی پیسہ مانگ رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ بس اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تم بے وقوف ہو، تم دیوانے ہو، تم تو عقل سے آری ہو، نکل جاؤ ہماری قوم سے، اس طرح کی باتیں کی، ان کا دل توڑا۔ پھر آپ سورۃ نوح میں جا کر پڑھیں گے کہ حضرت نوح نے ان کو رات کو دن کو چھپ کر خفیہ ان کی محفلوں میں، ان کے بازاروں میں، ان کے گھروں میں، ہر جگہ جا کر دعوت دی، لیکن جب وہ نوح کو دیکھتے تھے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اور پھر بدتمیزی کرتے تھے۔ تو امیجن کریں کتنی ریجیکشن پیغمبروں کو برداشت کرنی پڑی ہے۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو کی ریجیکشن کا بدلہ دیا۔ آیت نمبر 64 ہے جس میں کہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، حضرت نوح کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ایک کشتی پر سوار کر کر اس علاقے سے لے گئے اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا تھا۔ تو جیسے ہم نے سورت کے آغاز میں پڑھا تھا کہ نبیوں کی بات ماننا ضروری ہے، جو نبی کی بات نہیں مانتے بالآخر اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوتے ہیں۔ جو بھی شخص جو بھی قوم اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرتی اور اپنے نبی کی تعظیم نہیں کرتی اور ان کی بات پر عمل نہیں کرتی، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ آگے چلیے تو آیت نمبر ہے آپ کی 73 اور کویسچن نمبر 29 ہے۔ یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ ہے حضرت ہود علیہ، یہ دوسرا جو واقعہ ہے یہ حضرت صالح کا ہے۔ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ تو سب سے پہلی دعوت توحید ہوا کرتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی اخلاقی برائیوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ جب اللہ کو ایک مانو گے تو تمہارے اندر کی اخلاقی برائیاں خود بخود سدھر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر، سو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پی رہے، اسے کسی برے طریقے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک عذاب پکڑے گا۔ سمود کی قوم تھی جو اچھی خاصی تعداد میں عمارتیں تراش کر پہاڑوں کو بناتی تھی، ان کے ارد گرد بڑا وسیع میدان تھا جس میں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی، اپنے نبی کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا۔ آیت نمبر ہے آپ کی
85 اور کویسچن نمبر 30 ہے جو کہ اس کا لاسٹ کویسچن ہے. یہ جو لوط علیہ السلام 4 قوموں کا ذکر اس سلسلہ کلام میں آپ نے پڑھنا ہے. نوح علیہ السلام، سمود کی قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، پھر حضرت لوط کی قوم جو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کرتے تھے، اور لاسٹلی جو کہ ابھی ہم 85 آیت میں پڑھیں گے وہ ہے مدینہ اخاہم شعیبہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو کہ کرپٹ قوم تھی، وہ لوگوں کے مال کھاتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی اور چوریاں کرتی تھی. لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور ناپ اور تول پورا پورا دو، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. تو سمجھ آ گئی یہ ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر کے اپنے نبیوں کو جھٹلا کر اور خاص طور پر کچھ ایسی بری اخلاقی عادتوں میں مبتلا تھے کہ آخر کار اللہ نے ان کو ان کی برائی کی پاداش میں اپنے عذاب سے ہلاک کیا. تو یہ ہیں وہ ساری بری عادتیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے حوالے سے ہمیں بیان کی ہیں کہ حضرت شعیب کی قوم کیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور زمین میں فساد مچاتی تھی اور ڈاکے ڈالتی تھی، لوگوں کے مال کھاتی تھی، حق اور ناپ اور تول کم دیتی تھی، حق اور فرائض میں ان کا کوئی بیلنس نہیں تھا. یہی آج پاکستانی قوم ہے، کرپٹ قوم، دوسروں کے مال کو پہ ناجائز تصرف کرنے والی قوم، اپنے حق سے زیادہ مانگنے والی قوم. اور پھر یہ جو حضرت لوط کی قوم ہے یہ کیا ہے، یہ برائی پر دلیر قوم اور بے حیائی کو ڈٹائی سے کرنے والی قوم. اور مدین کی قوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس قوم، شعیب کی قوم، حضرت صالح کی قوم، سب قوموں نے اللہ تعالیٰ کی حکموں کی نافرمانی کی اور ڈٹائی سے دلیری سے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غضب سے ہلاک کر دیا. الحمدللہ ہمارے 8 پارے اور اس کا کوئز کے مختصر سے آنسرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کی صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سلام علیکم.